السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج بھی جو باب پڑھیں گے، یہ سارے باب جو چند باب پڑھا جائے گا آج، وہ بھی والدین کے لیے، تو والدین ذرا توجہ سے سنیں، اور امید ہے کہ جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں سمجھ میں آتی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن بچوں کی تربیت کا بہترین وقت ہے۔ بچوں کی تربیت کی ابتدا ان کی زندگی کی ابتدا ہی سے ہونی چاہیے۔ بچوں کی ابتدائی عمر میں وہ ہر بات کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بچوں میں سیکھنے سمجھنے کی استعداد بہت تیز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بچپن میں علم سیکھنا پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچپن میں کسی چیز کے سیکھنے کے نتائج دیر پا ہوتے ہیں اور سیکھنا بھی سہل ہوتا ہے، یعنی کہ سیکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس کی مثال شاخوں کی طرح ہے کہ شاخیں جب نئی نکلی ہوں تو جدھر چاہے موڑی جا سکتی ہیں، لیکن اگر بڑی ہو جائیں اور مضبوط ہو جانے کے بعد اگر ان کو موڑا جائے گا تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں، مڑتی نہیں ہیں۔ اسی طرح بچے کے افعال کی ابتدا میں اصلاح و تربیت آسان ہوتی ہے، لیکن بڑے ہو کر جب یہ افعال ان کی عادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان کی اصلاح و تربیت بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے تربیت ابتدائی سے کرنی چاہیے۔ بعض اوقات والدین سے یہ باتیں سنی جاتی ہیں کہ ابھی بچہ بڑا ہوگا تو خود سیکھ جائے گا، ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، ابھی نہ سمجھ ہے، بعد میں خود ہی سمجھ جائے گا وغیرہ۔ اس بات پر خود ہی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب عادتیں پختہ ہو جائیں گی تو بڑے ہو کر فوراً کیسے چھوٹ جائیں گی، بلکہ عام مشاہدہ ہے کہ جو چیزیں ابتداً شوق میں شروع کی جاتی ہیں، بعد میں جب وہ پختہ ہو جاتی ہیں تو باوجود چھوڑنے کے اور سمجھداری کے چھوٹتی نہیں ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے جو کہ اردو میں بتا رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر عادت نہیں بدلتی۔ شریعت نے اسی لیے جو چیزیں بڑوں کے لیے حرام کی ہیں وہ بچوں پر بھی حرام کی ہیں، جیسے سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے تو شیر و خور اور چھوٹے نابالغ بچوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کی جائے اور انہیں شرعی احکام بچپن ہی سے پابند بنایا جائے تاکہ جب یہ سن بلوغ کو پہنچے تو شرعی احکام کی پابندی ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ 7 سال سے آہستہ آہستہ یہ بچہ نماز کا عادی ہو جائے، پھر بھی عادت نہ بنے اور نماز میں سستی کرے تو 10 سال کی عمر میں اور سستی پر مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس حدیث سے ادب سکھانے کے بہترین اصول معلوم ہوئے کہ بچپن ہی سے تربیت کی جائے اور آہستہ آہستہ پیار و محبت سے عادی بنایا جائے، پھر آہستہ آہستہ اگر نرمی سے کام نہ چلے تو کچھ سختی کی جائے، اور اس سختی کی عمر 10 سال بتائی ہے کہ اس عمر میں کمی کوتاہی پر مناسب سزا دی جائے، اور اس کے بعد تمام اعمال و احکام فرض ہو جاتے ہیں۔ اس عمر کے آنے سے پہلے وہ احکام کی پابندی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کا حکم 7 سال سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ دوسرے اعمال میں بھی اسی عمر کو معیار بنایا جائے، اس سے پہلے آزاد چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے جو بہت سی شرائط اور بہت سے ارکان پر مشتمل ہے۔ ان سب کا علم پھر ان کی عملی تربیت ایک مشکل کام ہے، اس وجہ سے اس کے لیے تو 7 سال کی عمر ہی موزوں و مناسب ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے کام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات کرنا، مخاطب کرنا وغیرہ امور ایسے ہیں کہ ان کو تو بچپن ہی سے سکھایا جائے، جیسے بچہ جو کام کرنے لگے اس کو اسی وقت سے سکھانا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ بات کرنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب بولنا شروع کرے بات کرنا سکھاؤ۔ اسی طرح اگر بچہ قرآن پاک کی توہین کرے تو اسے یہ کہہ کر نہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ بچہ ہے، بلکہ چھوڑنے والا شرعاً مجرم ہوگا۔ یہی حال دوسرے امور کا سمجھ لیا جائے، یعنی کہ جو چیز، جیسے بچہ جس چیز کو سیکھنے لگے، کرنے لگے، آپ کو اسی وقت سے اس کا صحیح طریقہ سکھانا چاہیے، اسی وقت سے اس کو ادب سکھانی چاہیے۔ اگر بول رہا ہے تو اس کو بولنے کا صحیح طریقہ، اگر چل رہا ہے تو چلنے کا صحیح طریقہ، خود سے کھانا شروع کیا تو پھر بتائیں کہ کس طرح کھایا جاتا ہے، کس دسترخوان بچھا کر کے کس طرح اچھے سے سمیٹ کر کے کھانا پینا اور پھر بیٹھ کر کے پانی پینا، یہ سب کہا گیا کہ ابتدائی میں شروع ہی میں سکھایا جائے تاکہ کہ بڑے ہونے کے بعد پھر مشکل نہ ہو، سیکھنے میں اور سکھانے میں بھی مشکل نہ ہو۔ بچپن سے عادت رہے گی تو سب خود بخود ہونے لگ جائے گا۔ تو توجہ دیں ذرا، ان سب چیز پہ بھی غور کیا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں تو بڑے ہوں گے سیکھیں گے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد جب عادت لگ جاتی ہے تو چھوٹنی بہت مشکل، عادت چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور چھڑانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ چھڑا نہیں پاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد جو عادت۔ بچپن سے اگر اس کو غلط کر رہا ہو، صحیح بار بار کراتے رہیں تو پھر وہ ہمیشہ صحیح کرتا رہے گا۔
اب آگے پڑھتے ہیں. والدین بچوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہوتے ہیں. بچے آنکھ کھول کر اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے افعال و اعمال غیر محسوس طریقے سے اپناتے ہیں. یہ ایک فطری عمل ہے. ان میں سیکھنے اور سمجھنے کی استعداد بہت تیز ہوتی ہے اور بہت جلدی سیکھتے ہیں. گھر والوں کو جو بولتے ہوئے سنتے ہیں وہی بولنے لگتے ہیں، ایسے ہی جو کرتے دیکھتے ہیں وہی کرنے لگتے ہیں. اس لیے آپ انہیں جو کچھ سکھانا چاہتے ہیں ان تمام افعال و اعمال کا آپ کے عمل میں ہونا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں ان کے سامنے عملی مشق ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ جو کہیں گے وہی بچہ کہے گا، آپ جو طرز مخاطبت اختیار کریں گے وہی بچہ بھی کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ جی کہہ کر باتیں کرے تو آپ کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اگر آپ چاہیں گے کہ بچہ کھانا صحیح طریقے سے کھائے تو آپ کو بھی کھانا صحیح طریقے سے کھانا ہوگا. آپ چاہیں کہ بچے کے اخلاق درست ہوں، سلام و کلام سیکھے، تو آپ کو بھی اپنے سلام و کلام کو صحیح کرنا ہوگا. اسی طرح اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آئے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ شرعی اور اخلاقی اقدار کی تمام حدود کی پابندی کریں. اس موقع پر آپ کا لب و لہجہ شائستہ ہونا چاہیے. آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ مذہب ہو، غیر مذہب اور غیر معیاری الفاظ سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا. بچہ یہ سب باتیں آپ سے سیکھے گا. غیر محسوس طریقے سے وہ ان باتوں کو اپنے اندر جذب کرے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی کام کے کرنے پر کیوں کیا یا نہ کرنے پر کیوں نہیں کیا 3 بار فرمایا، بلکہ اگر کوئی کہتا تو اس کو منع فرماتے. یہ بات حضرت انس رضی اللہ عنہ نے محسوس کی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر آگے امت کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائی. آپ کے تمام اعمال و افعال روشن اور تابندہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کا بچہ آپ کی زندگی سے بھرپور تربیت حاصل کر لے. اور کہ بچہ باپ کا راز ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ مقولہ بہت مشہور ہے، جیسی ماں ویسی اولاد. لوگ ماں باپ کے رہن سہن کو دیکھ کر اولاد کا اندازہ کرتے ہیں. اسی لیے جہاں ان کی تربیت و اصلاح میں ان کو اچھی باتیں، اچھے اعمال، ہر کام کا صحیح طریقہ سکھانا، ان کی نگرانی کرنا داخل ہے، وہاں سب سے اہم چیز ان کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم زندگی کے اس اہم باب کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اگر بچہ ابتدائی عمر میں آپ کی بات مان بھی لے تو سن شعور کو پہنچ کر اس عملی تضاد کو دیکھ کر یقیناً اعراض کرے گا یا اس کا ذہن ایک تشویش میں مبتلا ہوگا جس سے محنت کی ضائع ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک. یہ ایک فطری عمل ہے. جو بات نرمی اور پیار محبت سے سمجھائی اور سکھائی جاتی ہے وہ اس بات سے کہیں زیادہ دل میں جگہ پیدا کرتی ہے جس کو سختی کے ساتھ سمجھایا یا سکھایا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں عطا فرماتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول مقصد کے لیے نرمی بہت بہترین چیز ہے. اس سے مطلب کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اگر اسی مقصد کو سختی کے ذریعے سے حاصل کیا جائے تو یہ زیادہ مفید نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہودی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی اور بددعا کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی الفاظ ان کو کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی اور محبت کو پسند کرتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. سمجھانے کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. ایک دیہاتی آدمی مسجد میں آیا اور پیشاب کرنے لگا. لوگ اس کو روکنے کے لیے دوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، اس کو پیشاب کرنے دو. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے پیشاب پر پانی بہانے کو فرمایا اور اس کو بلا کر نرمی سے فرمایا، یہ مسجد ہے، یہاں پیشاب اور گندگی نہیں کرتے ہیں. بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ برا بھلا کہا. اسی طرح بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرمی سے سمجھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا اس نصیحت سے جو مقصد تھا وہ بخوبی پوری طرح حاصل ہوا. اس لیے بچوں کی غلطیوں پر بھی اسی طرح نرمی کے ساتھ تنبیہ کرنا چاہیے اور ان کو بار بار سمجھاتے رہنا چاہیے. اگر ضرورت ہو تو کبھی کبھی ہلکی پھلکی مار بھی کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن اس مارنے میں 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اس کی بالکل عادت نہیں بنانی چاہیے بلکہ کبھی کبھی مارنا چاہیے، اور مارتے وقت یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت سخت مار نہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سمجھانے کی مقدار ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی کہ زیادہ سمجھایا جائے اور ڈانٹ ڈپٹ کم کیا جائے. یہ ایک محنت طلب اور صبر آزما کام ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت دور رس اور دیر پا ہوتا ہے. کسی غلطی پر صرف ڈانٹ دینے سے بچے میں اس غلطی کو نہ کرنے کا احساس پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس ڈانٹ کے نتیجے میں وہی سمجھتا ہے کہ غلطی ہوئی تھی جس پر ڈانٹ پڑ گئی، اس سے ختم. مگر سمجھانے سے اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے، آئندہ غلطی کرتے ہوئے اس کو غلط سمجھے گا اور آئندہ بچنے لگے گا. اگر غلطی کرنے سے نہ بھی بچا مگر اس کو اس غلطی کا احساس رہے گا جو آئندہ کے لیے رکاوٹ بنے گا. اسی طرح بچے میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا چاہیے کہ یہ بات بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے. جیسے اگر
اس نے جھوٹ بولا تو اس کو یہ سمجھایا جائے کہ اس جھوٹ بولنے سے تمہارے اندر ایک بری عادت پیدا ہوگی، اور جب کسی میں ایک بری عادت ہوگی تو دوسری بری عادتیں بھی پیدا ہوں گی، جس سے تم میں بری عادتیں جمع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا ہے۔ لوگ ایسے آدمی کو سچی بات بھی جھوٹی لوگ ایسے آدمی کی سچی بات بھی جھوٹی سمجھتے ہیں، اور لوگ ایسے آدمی کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں اسی طرح، جس سے آپ جھوٹ بولیں گے وہ آپ کی بات کو سچ سمجھے گا۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کی وجہ سے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جس چیز میں اتنی برائیاں ہو اس سے کتنا بچنا چاہیے۔ اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس لیے آپ کبھی آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ بولنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں بچوں کو۔ اگر بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کر دیا جائے تو یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اس سے جس غلطی پر اس کو سمجھایا جائے اور غلطی کے نقصانات اور نہ کرنے کے فوائد بتائے جائیں اور اس سے ذمہ داری کا احساس کیا جائے تو اس سے اچھی عادات کو اپنانا اور بری کو چھوڑنا اور آئندہ غلطی نہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ سمجھایا جائے اور ذمہ داری بتائی جائے گی کہ اس طرح ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، کہ اتنے نقصانات ہیں اور جھوٹ نہ بولنے سے اتنے فوائد ہیں، انسان جھوٹ ایک بار بولتا ہے تو جھوٹ بولتے ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھائیں، اس کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کو وہ چیز زیادہ اچھے سے یاد رہتی ہے، ڈٹ ڈبٹ میں وہ بھول جاتے ہیں۔ اب یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے مارنا اور اس کی حد، مطلب ضرورت پڑے تو ہم لوگ مار سکتے ہیں، لیکن حد میں رہ کر کے کتنی حد میں مار سکتے ہیں، کتنا مار سکتے ہیں۔ لیکن آگے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مارنا بھی پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ شرعی حدود سے تجاوز اچھا نہیں ہے۔ مارنے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ مارنے کی عادت نہ بنانی چاہیے۔ صرف ادب سکھانے کے لیے ہلکی پھلکی مار کی اجازت ہے، جس سے مار کا ڈر رہے۔ بہت زیادہ سخت تکلیف دہ مار یا زخمی کرنے والی مار جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چہرے پر مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی مار جس سے جلد پر نشان پڑ جائیں، اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ یہ حدود بتائے گئے ہیں مارنے کے، کہ اگر کبھی مارنے کی ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو اس حد میں رہ کر ماریے۔ اور یہ جو چیز بتائی گئی ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ مارنے کی کیا حدود ہے۔ زیادہ مارنے سے تو پھر بات کی ویلیو ختم ہو جاتی۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ بچوں کو طعن و ملامت نہ ہی کرنا چاہیے۔ جب بچے سے کوئی غلطی ہو تو اس وقت اس کو پہلے کی غلطی کا طعنہ دینا اور اس سے پہلے ان کو سمجھانے کا ذکر کر کے طعنہ دینا اور برا بھلا کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ کبھی تو اس موقع پر یہ جملے بھی کہے جاتے ہیں، اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر جانور کو سکھایا جائے تو وہ بھی سیکھ جاتا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں سیکھتا۔ بہت برے الفاظ ہیں، یہ سب طعنہ اور ملامت یہ سب چیز نہیں کرنی چاہیے۔ جب بتایا جاتا ہے تو اس وقت تو خوب سر ہلاتا ہے مگر کام کچھ نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ ان جملوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان جملوں سے بہت ہی بچنا چاہیے، اس سے بچنے کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ ذلت محسوس کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ سب جملے جو ہیں بچوں کے دل پر اثر پڑتے ہیں اور پھر اس کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے زیادہ کہ سمجھیں، تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے۔ اور اس کتاب میں بھی کہا گیا ہے کہ اس سے بچوں کے دل آزاری ہوتی ہے اور وہ بچے ذلت محسوس کرتے ہیں۔ علماء نے بچوں کو بھی ذلیل کرنے کو منع لکھا ہے، یا نہ کیسا، یہ نہیں کسی بڑے کو ذلیل کرنا منع ہے کہ بڑے ہیں ہم کو ذلیل مت کرو، بچوں کو بھی عزت کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ بچوں کو ذلیل نہ کیا کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے دل میں بڑوں کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، دوسرے اپنی ذلت کے احساس میں وہ اپنی اصلاح اور تربیت کو بھول جاتا ہے اور اس کو اس غلطی کا احساس بھی نہیں رہتا جس کی وجہ سے اس کو ڈانٹ پڑی ہے۔ اس سے اصلاح کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو جان بوجھ کر ضد میں اس کے خلاف کرتا ہے۔ اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ والدین جو ہے دھیان دیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس وقت اپنے غصہ کو برداشت کر کے بچوں کو نرمی سے سمجھانا چاہیے اور غلطی کا احساس دلانا چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرانا چاہیے اور ہمت بڑھانی چاہیے، جس سے آئندہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ ہوگا اور اس غلطی کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا اور بڑوں کی قدر و قیمت بھی باقی رہے گی۔ جب تک ان کی قدر و قیمت رہے گی ان کی بات مانتا رہے گا۔ بہرحال بچوں کی تربیت گنبد پر خربوزہ رکھنے کے برابر ہے، بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن جب یہ مہم سر کر لی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آدمی ساری زندگی سکون سے رہتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی سکون سے آتی ہے۔ جو کام ہے یہ بہت صبر، عزم اور مستقل مزاجی سے کرنے والا ایک اہم کام ہے۔ زندگی کے چیلنج میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے اور چلانے کو آسان فرمائے کہ وہی کارساز ہیں اور دعا کو قبول کرنے والے ہیں اور انہی سے امید باندھی جا سکتی ہیں۔ تو امید ہے کہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔